نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 7ویں پارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ کریم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ اور نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے، اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو بھی چیزیں انسان کے لیے حلال کی، طیبات میں سے، پاک میں سے چیزیں جو ہیں، جس کے طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے تو اس چیز کی لذت حاصل کرنے سے انسان اپنے آپ کو منع نہ کرے۔ جس طرح عیسائیوں کے علماء کرام جو تھے، شادی سے انکار، ساری زندگی شادی نہیں کرنی۔ ان کے جو راہب تھے، ان کی راہبائیں، مرد اور عورت دونوں ہی اپنے آپ کو مقید کر لیا گرجا گھروں میں، کھانے پینے کی عمدہ چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روک لیا، اور بعض جو ہے وہ جنگلات میں جا کر بیٹھ گئے، غاروں میں جا کر بیٹھ گئے، دنیا کو ترک کر دیا، دنیا سے کٹ آف ہو گئے، تمام رشتے ناتے دنیا سے توڑ کر اپنی ذات میں گم ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے مطلقاً یہ حکم دے دیا کہ جس چیز کو میں نے تم پر حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر مت حرام کرو، اور دوسرا فرمایا کہ اعتدال میں رہو، حد سے نہ بڑھو۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو کھاؤ اور پیو۔ اور کئی مقامات پر اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا کہ ایمان والو، طیبات میں سے، حلال چیزوں میں سے جس چیز سے تمہارا دل کرے کھاؤ اور پیو، مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف بھی اسی کو کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا، کہ ایک چیز جو ہے، یا اللہ کریم نے سبق دیا ایمان والوں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی اپنے اصحاب کو اور امت کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ میانہ روی جو ہے نا اس کو اپناؤ۔ خرچ کرنے میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ خرچ کرو لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ، اتنا نہ خرچ کرو کہ تم خود کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے جوگے ہو جاؤ۔ تو صحابت میں بھی اللہ کریم نے اعتدال کا رستہ جو ہے بتایا۔ کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز جو کرنا ہے، اللہ کریم اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ فرمایا کہ میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا، کہ گزارا ہوتا ہے 2000 3000 4000 میں 5000 میں،
تو 50,000 یا 60,000 یا 70,000 روپیہ خرچ کر دینا، جو آج کل ہمارے گھروں میں عام ہے، شادی بیاہ کے معاملے میں ہوں یا ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو آج کل برانڈ کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے سلسلہ، برانڈ۔ وہ سوٹ جو 2,000 میں آپ کو میسر آ سکتا ہے، 3,000 میں میسر آ سکتا ہے، وہی سوٹ 35,000 کا پہن کر بس لوگوں کو بتانا کہ یہ میں نے فلاں شاپنگ مال سے خریدا تھا اور فلاں برانڈ سے خریدا تھا۔ تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان خود اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو جو مال عطا کیا نا، یا مجھ کو جو کچھ عطا کیا، وہ فقط میرے ہی لیے نہیں ہے۔ ہم اسراف اس لیے کرتے ہیں، ہم دکھاوا اس لیے کرتے ہیں، ہم ضرورت سے زائد اس لیے اپنی ذات پر خرچ کر جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ رب کریم نے مجھ کو میرے ہی لیے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس میں سے دوسروں کا بھی حصہ ملا لیں گے، ڈال لیں گے، تو پھر آپ سوچیں گے خرچ کرتے ہوئے کہ یار میں نے اپنے لیے تو یہ سوٹ پسند کر لیا، اس کی قیمت 10,000 ہے، اس میں سے اگر 2,000 یا 3,000 کا سوٹ میں کسی اپنے کزن کے لیے، کسی اپنے دوست کے لیے، کسی اپنے ہمسائے کے لیے، ہمسائے کے بچے کے لیے اگر لے لوں تو میرا بھی نظام چل جائے گا اور اس کو بھی کپڑے میسر آ جائیں گے۔ تو پھر انسان اسراف سے بچنا جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم کی یہ جو بات ہے نا کہ حد سے نہ بڑھو، اس کی حقیقت کو، اس کی حکمت کو اللہ بندہ جو ہے وہ جان لے، تو بندہ پھر 1000 قسم کی جو ہے نا یہ خرابیاں اس سے بچ جائے گا۔ اور یہ کیپٹلزم کا زمانہ ہے، یہاں پر تو دھوکہ دے کر آپ سے پیسے چھینے جا رہے ہیں، اور ہم سادہ لوگ ہیں، نمائش کے معاملے میں، لوگوں کو دکھاوے کے معاملے میں، خاص کر ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ ہے ہی دکھاوے کا معاملہ سارا۔ ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا پہناوا بھی استعمال نہیں کرتے، پہناوا بھی استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ میں نے اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے۔ گڑی خریدی تو وہ خریدنی ہے جو لوگوں کو ایسے کر کے بتایا جائے کہ یہ میں نے 10 لاکھ کی گڑی پہنی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، یہ سارا شیطان کا جو جمبیلا ہے جو اس نے ڈال رکھا ہے، اسی سے ہی تو رب کریم منع فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو، قولوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو جو تمہارا دل کرتا ہے لیکن اسراف نہ کرو۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ حرام نہ کرو اپنے اوپر ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا۔ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اوپر، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد کو کہا میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ کریم نے فوراً حکم فرمایا کہ نہیں میرے محبوب، جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے ان کو حرام اپنی ذات پر مت کیا کریں، مت کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی جو تھی بات واپس لے لی۔ تو ہمارے بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، جو ہمیں پسند نہ آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ ہمارے دینی معاملات میں، عقائد کے معاملات میں بھی ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں ایک مقتدہ فکر ہے، وہ یہ جو لنگر وغیرہ پکاتے ہیں، نیاز وغیرہ پکاتے ہیں، دیگ پکائی کسی نے امام حسین کے اصالہ ثواب کے لیے، دیگ پکائی کسی نے جشن عید میلاد النبی کے لیے، دیگ پکائی کسی نے اپنے ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے، تو ایک تب مکتبہ فکر ایسا ہے جو کہتا ہے یہ حرام ہو گیا، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ کا رزق کبھی حرام نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اسی کو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے۔ منسوب کرنے سے، میں پہلے بھی شاید آپ سے یہ بات کر چکا کہ منسوب کرنے سے حلال رزق حرام نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جو ہم نے اپنے تائیں جو شریعت کو نکال دیا ہے نا، چونکہ اس پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا نام لیا گیا، جی دیگ کہیں پر پڑی ہوئی ہے، دیگ نائی کی دکان پر پڑی ہوئی ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اگر اصالہ ثواب کے لیے، تو وہاں نائی کی دکان پر پڑی ہوئی دیگ ہی حرام ہو گئی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اور کلو 10ویں 40ویں کا جو ہم پکاتے ہیں وہ حلال ہے، وہ جو میں اپنی ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے پکاتا ہوں
کلو کو یا 10ویں کو یا 40ویں کو، اس کو کوئی حرام نہیں کہتا، وہ سارے ہی کھا جاتے ہیں۔ لیکن جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگ پکائی جائے کہ میں سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ لنگر تقسیم کر رہا ہوں، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ جو من چاہی تعویلات ہیں نا، کہ اپنے اوپر حرام کر لینا، ہاں بھائی اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز پر ذبح کرتے ہوئے کسی غیر کا نام پکارا جائے، یا تھان پر رکھ کر، جہاں پر بتوں کے قدموں میں یا بتوں کے لیے جو تھان بنائے جاتے تھے جن کو چبوترا کہتے ہیں، مخصوص جگہ جو کی گئی ہے غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، جہاں پر وہ نصب کرتے تھے یا انہوں نے چبوترے بنا رکھے تھے جہاں پر وہ قربانی کرتے تھے، اس تھان پر جو قربانی ہے وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بتوں کے لیے آپ نے قربان کی، حبل کا نام پکارا، عزا کا نام پکارا، کالی ماں کا نام پکارا، شیراں والی کا نام پکارا، مندر پر چڑھاوا ہے، وہ سارے کا سارا حرام ہو گیا آپ کے لیے۔ لیکن کسی کی نسبت سے کبھی بھی کوئی کھانا حرام نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ یہ ولیمہ ہم کرتے ہیں نا جی، تو ولیمہ بھی تو کسی کی نسبت ہے، بھئی آپ کو کھانے کی دعوت ہے، کس کی؟ یا میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو وہ جو کھانا آپ نے بنایا اس کی نسبت کس سے ہوئی؟ آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نسبت تو اس کھانے کی بھی آپ کی بیٹے کی شادی کے ساتھ ہوگی، آپ اللہ کے لیے تو نہیں وہ کر رہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب غیر اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی تو کیا ولیمے کی روٹی بھی نجائز ہو جائے گی؟ لہذا اعتدال کا رستہ اپنانا چاہیے۔ آپ کو نہیں پسند نا، آپ نہ کھائیں۔ آپ کو نہیں پسند، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں نہیں کھانا، نہ کھائیں، لیکن اس پر حرام کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے، اللہ اس کی اجازت نہیں آپ کو دے رہا۔ جس کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو کائنات میں کوئی حلال یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا رسول کر سکتا ہے۔ اتھارٹی بس دو ہستیوں کے پاس ہے، حرام کو حلال کرنا یا حرام کو حلال کرنا۔ اللہ کریم نے یہ اتھارٹی اپنے محبوب کے سوا کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ کائنات ارض و سما میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ حرام ہے، جس کو اللہ کریم نے حلال کیا۔ لہذا ان جھنجھٹوں میں مت پڑا کریں، اللہ کریم نے کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہے، کچھ ہم نے پڑھ لی، کچھ آگے بھی آئیں گی۔ اللہ نے ایک ایک چیز کا نام لے کر کہہ دیا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، باقی کھاؤ پیو موج کرو۔ لہذا اپنی زندگیوں کو تنگ نہ کریں، اپنے آپ کو خود ساختہ قانون بنا کر اپنی زندگیوں کو پریشانی میں نہ ڈالیں، یہ ہے حد سے بڑھنا۔ جب اللہ کو کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کھاؤ پیو موج کرو۔ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث مبارک سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھی نا، ام المومنین کے پاس کچھ چند اصحاب جو تھے وہ آئے، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے متعلق پوچھا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمرو تھے، ایک عمرو بن عاص تھے، ایک روایت میں حضرت علی کا بھی نام آتا ہے کرم اللہ وجہ کریم کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا پوچھا کہ کیسے احوال ہیں۔ تو ام المومنین نے بتایا وہ دن کیسے گزارتے ہیں، رات کیسے گزارتے ہیں، کھاتے کیا ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جب دنوں شب و روز کا بتایا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ان کے آقا کے مقابلے میں تو میری عبادت بہت کم ہے، آقا کے مقابلے میں ہماری عبادت تو بہت کم ہے، لہٰذا آج سے ہمیشہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم تو روزے رکھتے ہی کوئی نہیں، لہٰذا آج سے میں ہمیشہ روزہ رکھوں کروں گا، روزانہ روزہ رکھا کروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی ذات کو عورتوں سے الگ کر کے رکھوں گا، یعنی کہ شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے رہوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں آپ تشریف لے آئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی بھی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، یعنی کہ افطار بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ بس روزے ہی رکھے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے میری سنت سے اعتراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں۔
یہ ہے اعتدال کا رستہ. روزے بھی رکھیں لیکن ایسا نہیں کہ بس روزے ہی رکھتے چلے جائیں. ایک بندے نے کہا جی میں جی اپنا کھانا پینا ترک کر چھڑا, جیسے ہمارے سو کالڈ قسم کے ملنگ ہیں نا ہمارے بنے ہوئے آج کل کے ہمارے معاشرے میں. جوتا اتار دیا پاؤں سے, کپڑے سردیوں کے دنوں میں اتار دیے, کیے جی بھائی پہنچے نے بڑے. یہ حرام ہے یا شریعت محمدی میں. یہ جو نفس ہے نا آپ کا نفس جس کو کہا جاتا ہے, یہ وجود جس کے اندر ایک نفس ہے آپ کو, اس کو سزا دینا یہ حرام ہے. اللہ نے, اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرو. یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے. میں اس وجود کا مالک نہیں ہوں, اس نفس کا مالک نہیں ہوں. یہ اللہ نے مجھ کو عطا کیا, امانتاً عطا کیا. مجھے کیا حق پہنچتا میں اس کو سزا دوں؟ جو اللہ نے فرض کیا وہ کریں, جو فرض نہیں کیا بس اتنا کریں جتنی آپ کی طاقت ہے. بس ہاتھ سے بڑھ کر اس جسم کو آزمانے کی ضرورت نہیں, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس, امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا اس روایت کو, کہ میرے پاس خویلہ بنت حکیم ایک عورت تھی, مسلمان عورت صحابیہ, وہ میرے پاس جو ہے بیٹھی ہوئی تھی, جو حضرت عثمان بن مظعون, یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی تھی, ان کے نکاح میں تھی. تو میرے پاس وہ آئیں, میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. تو اس عورت کا حال دیکھ کر نا کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اس کا کیا حال ہے, اس کی حالت اتنی ابتر کیوں ہے؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے حبیب, اے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس عورت کا خامد دن کو روزے رکھتا ہو اور ساری رات نماز پڑھتا ہو, وہ عورت اسی طرح کی ہوگی جس کا خامد ہی نہ ہو. یعنی کہ دن کو روزہ رکھ لیا مرد نے, رات کو ساری رات مصلے پر کھڑا ہو گیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ عورت تو ایسی ہی ہے جیسے کہ اس کا خامد نہ ہو. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلا لیا, پیغام دے کر بلایا, اور جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عثمان کیا تم میری سنت اعتراض کرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم یہ کس طرح ہو سکتا ہے, باخدا یا رسول اللہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو آپ کی سنت کا طالب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں, اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اے عثمان اللہ سے ڈرو, کیوں کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. یہ جو تیری جان ہے نا اس کا بھی تیرے پر حق ہے. اس لیے تم روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی, اور نماز بھی پڑھو اور سو بھی. یہ ہے اعتدال کا رستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا. اس آیہ مبارکہ کی دلیل کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے حلال کیا, ایک تو ان کو ترک نہ کرو, چھوڑو نہ ان کو, اور دوسرا حد سے تجاوز نہ کرو. جو ہم منت مان لیتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایک صحابی آئے, انہوں نے منت مانی کہ میں پیدل حج کروں گا, میں پیدل حج کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کریم کو ایسی کسی چیز کی بھی ضرورت, تیری نظر کی ضرورت نہیں ہے, جا سواری پر بیٹھ اور جا کر حج کر, حج ضرور کر, تو نے منت مانی ہے, لیکن پیدل سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی منتوں اور نظروں نیاز سے بھی اعتراض برتنا چاہیے جو سنت نہیں دکھاتی آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسی نظر اور منتیں مانی؟ جو انسان کی زندگی میں تکلیف پیدا کرے وہ دین نہیں سکھاتا. حال یہ لا اکراہ فی الدین کا, دین میں سختی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کسی کو جبر سے اسلام قبول کرنے کے لیے سختی نہیں ہے. دین میں کسی معاملے میں بھی سختی ہے ہی نہیں. رستہ ہی اعتدال کا بتایا.
کہ انسان اس قدر کرے جس قدر وہ کر سکتا ہے۔ 30 روزے اللہ کریم نے فرض کیے پورے مہینے، سال کے ایک مہینے میں، اور باقی بندے کی استطاعت پر چھوڑا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابی رسول بھی رکھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں کہ جب آپ روزہ رکھیں گے، رات کو جاگیں گے، تو نہ آپ اپنے کام کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، نہ لوگوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، نہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، نہ اپنی ازواج کے ساتھ انصاف کر پائیں گے۔ تو عبادت اس قدر رب کریم کو قبول ہے جو آپ اپنے دوسرے معاملات جو ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ٹائم دے سکیں، ہینڈل کر سکیں، تب آپ کی عبادات بھی رب کریم کا قبول ہے۔ لمبی لمبی نمازیں اور لمبے لمبے روزے، پورا پورا سال کے روزے، رب کریم کو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کریم صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر فرما برداری کا مادہ ہے کہ نہیں ہے۔ زیادہ روزے رکھنے سے، زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے سے اللہ کریم کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ بیوی کا حق پورا نہیں کر رہے، اولاد کا حق پورا نہیں کر رہے، اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے، تو بھلے ساری رات جاگتے پھریں، اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جہاں نماز اور روزے کی فکر کرتے ہیں، وہاں دوسرے معاملات کی بھی فکر کریں۔ بھائی اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا کو اللہ نے بھی فرمایا کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ کیا وہ عبادت نہیں ہے کہ رزق کمانے کے جو ذرائع ہیں ان کو اچھا کر لیا جائے، حلال کمایا جائے، بجائے اشراق اور چاشت پڑھنے کے اور 12 16 رکھتے ہیں نفل پڑھنے کے، ہر 2 گھنٹے کے بعد مسجد میں چلے گئے اور جا کے 4 نفل پڑھ لے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے رزق کو حلال کر لیں، اور اس کمائی میں سے غریب غربا کا، مسکین کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا حصہ نکال لیں۔ یہ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تیری اس عبادت سے افضل ہے جو نفلی تو کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ آپ کا ایک پیسہ خرچ کیا ہوا اللہ کے راستے پر، اللہ کے لیے، آپ کے ہزاروں نوافل سے بہتر ہے۔ اس لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں، جو نہیں کرنے کے کام ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نمازیں زیادہ فرض کرنی ہوتی تو اللہ کریم جو 50 بھیجی تھی 50 ہی رہنے دیتا۔ اگر اللہ یہی چاہتا کہ بس مجھے ہی سجدے کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو اللہ کریم 50 ہی رہنے دیتا۔ 5 کیوں کی؟ اور 5 دے کر 50 کا ثواب بھی دے دیا کہ پڑھو گے 5 ملیں گا 50 کا اجر، پھر بھی کوئی کسر باقی ہے ابھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفلی عبادت نہ کریں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد کریں۔ ہمسایوں کا حق یہ آپ پر فرض ہے، اولاد کا حق یہ آپ پر فرض ہے، بیوی کا حق یہ آپ پر فرض ہے، ماں باپ کا حق یہ آپ پر فرض ہے، معاشرے کے غریب مسکین یتیماں کا جو حق ہے وہ آپ پر فرض ہے۔ لہذا پہلا فرائض کی طرف توجہ دیں، اس کے بعد نوافل کی طرف آئیں۔ تو ہم سے فرائض تو پورے ہوتے نہیں اور نفلوں کے ہم نے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ نفلی عمرے اور نفلی حج، ایک حج فرض ہے نا جی آپ پر، ہر مسلمان پر اگر اللہ توفیق دے، مال ہو، اسباب ہو، تو ایک حج فرض ہے۔ دوسرا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پیش آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی میں کتنے حج کیے جی؟ کیوں ایک کیا؟ کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس اسباب نہیں تھے، سب کچھ تھا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میری سنت نہ بن جائے، میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو ہم الحاج لکھانے کے لیے دوسرے سال حج پہ چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ وہ 5-6 لاکھ جو ہے کسی مسکین کو کاروبار شروع کروا دیں، اپنے خاندان میں سے کسی غریب کو جھونپڑی ہی بنا دیں، اپنے محلے میں کسی غریب کی بیٹی کو ہی بیاہ دیں۔ یار یہ حج سے زیادہ مقبول فعل ہے۔ ایک حج کیا، کئی حجوں کا ثواب رب کریم آپ کی بلکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں اسی پر آج کی بات، مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا، کسی بہت بڑے اللہ کے بندے کا واقعہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں حج ہو رہا ہے اور لوگ حج کر رہے ہیں، تو ایک ندا آتی ہے کہ آج جتنے بھی لوگ حج کر رہے ہیں ان کا فلاں ابن فلاں کے صدقے حج قبول کر لیا گیا۔ ایک شخص کا نام پکارا جاتا ہے، میرے ذہن میں اب نام نہیں ہے، کبھی آیا تو بتا دوں گا انشاءاللہ، کہ فلاں ابن فلاں کے وجہ سے آج سب لوگوں کا حج جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ تو اس علاقے کے لوگ بھی تھے جو اس کو جانتے تھے، تو جب وہ واپس پلٹ کر آئے اس دیس میں تو انہوں نے جا کر اس کو مبارک دی کہ سرکار مبارک ہو آپ کو،
وہاں تو ہم نے آپ کا نام سنا، مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر میں آپ کی آواز آپ کے نام کی ہم نے سنی کہ آپ کے سبب سے سب کا جو ہے نا حج مقبول ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یار میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ تو سارے ششتر رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ کہہ رہے ہیں میں حج پہ نہیں گیا، وہاں آپ کا نام لے کر کہ آپ کے صدقے سب کے حج قبول ہو گئے۔ تو کہنے لگے کیا عمل آپ نے کیا؟ اس نے کہا یار عمل کوئی نہیں، میں حج کے لیے میں نے پیسے بھی جمع کر رکھے تھے، جوڑ جوڑ کے میں نے سفر پہ نکلا، میں سفر پہ نکلا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک عورت جو ہے مردار پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کاٹ رہی ہے، مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ششتر رہ گیا، حیران رہ گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، جب پیچھا کیا تو وہ عورت گھر میں گئی اور جا کے اس کے بچے تھے، اس نے وہ گوشت جو تھا وہ کاٹا اور بچوں کے لیے پکانے کے لیے جب گئی تو میں نے اس کو کہا بی بی یہ تو کیوں کر رہی ہے، تو بچوں کو حرام کیوں کھلا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ کئی ہفتوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا، بس پانی پر گزارا ہو رہے ہیں، اب میری مامتا کی بس ہو گئی ہے، لہذا میں نے کہا کہ چلو حرام ہی صحیح، بچوں کے اندر تو کوئی بات جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ سارا جو پیسہ تھا وہ میں نے اس اپنی عورت کو دے دیا، میں نے کہا تو اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر، باقی زندگی کے نظامات اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر، جو کرنا ہے یہ پیسہ تو رکھ لے، اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر لے۔ کہتے ہیں میں نے تو یہ عمل کیا ہے۔ اتنا مقبول اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کے صدقے سب کے حج قبول کر دیے گئے۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ اگر اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا تو اس سے زیادہ اللہ کریم کو کوئی آپ کا عمل مقبول نہیں ہے۔ لہذا کھائیں پیئیں موج، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، ویسے اپنی زندگیوں میں سے معاملات کو سیدھا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین مبین کی سمجھ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔